سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرہ میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ نازم درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و کریمنا و حبیبنا محمد وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ رحمتوں کا پیام کافی ہے، کہ رحمتوں کا پیام کافی ہے، ان کی الفت کا جام کافی ہے۔ رحمتوں کا پیام کافی ہے، ان کی الفت کا جام کافی ہے، اور ہر مصیبت کے خاتمے کے لیے صرف غوث اعظم کا نام ہے۔ ہر مصیبت کے خاتمے کے لیے صرف غوث اعظم کا نام کافی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ غوث الورا قلب پہ میرے نام آ گیا، غوث الورا قلب پہ میرے نام آ گیا، دل کو سکون جان کو آرام آ گیا۔ کہ غوث الورا قلب پہ میرے نام آ گیا، دل کو سکون جان کو آرام آ گیا، اور گھیرا بلاؤں نے جب مجھے چاروں سمت سے، تو غوث الورا کا نام مجھے کام آ گیا، تو غوث الورا کا نام مجھے کام آ گیا۔ حضرات، اللہ رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا ذکر کرنے سے پہلے انسان کو خبردار کیا۔ اللہ کے معنی آتے ہیں عربی میں خبردار، ہوشیار۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں نماز کا ذکر کیا، روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا، مگر کہیں خبرداری کا بورڈ نہیں لگایا، مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر کیا تو فرمایا خبردار، ہوشیار رہنا۔ خبرداری کا بورڈ لگایا کیوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا خبرداری کا یہ بورڈ جو ہے وہ کہاں لگتا ہے؟ آپ بجلی گھر پہ چلے جائیں تو آپ کو ایک کھمبا کھڑا ملے گا، اس پہ کیا ہوتا ہے؟ ایک پلیٹ لگی ہوئی ہوتی ہے موجود، ادھر سے ایک ہڈی اور ادھر بیچ میں ہڈی اور بیچ میں کیا کھوپڑی۔ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ خبردار، ہوشیار لکھا ہوتا ہے خطرہ، خبردار، ہوشیار رہنا، اس لیے کہ یہ وہ تار ہیں، ان کے اندر وہ طاقت ہے، اگر ان کو چھوؤ گے تو نہ ہڈی سلامت رہے گی اور نہ کھوپڑی سلامت رہے گی۔ ہوشیار رہنا، خبرداری کے بورڈ لگا ہوا، خبردار کر دیا انہوں نے، آگاہ کر دیا۔ اگر آگاہ ہوتے ہوئے بھی، جانکاری ہوتے ہوئے بھی تم نے ان تاروں کو چھوا تو پھر آپ کو ذمہ دار ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے ولیوں کا ذکر کرنے سے پہلے فرمایا خبردار، ہوشیار رہنا، اس لیے کہ میرے ولی یہ وہ ہیں، میں نے ان کو وہ شان دیا ہے، وہ مقام دیا ہے۔ ان کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے سوچ لینا، سمجھ لینا، اگر ان کی شان میں ذرہ برابر گستاخی ہو گئی تو نہ ایمان سلامت رہے گا نہ دنیا سلامت رہے گی۔ اس لیے رب نے فرمایا خبردار رہنا، ہوشیار رہنا، یہ میرے محبوب بندے ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کو دنیا والوں کی کسی کی کوئی پرواہ نہیں، ان کو کوئی خوف نہیں، یہ ڈرتے ہیں تو صرف رب سے ڈرتے ہیں۔ دنیا دار کا کسی کو ان کو خوف نہیں ہے، دنیا دار سے نہیں ڈرتے۔ اور کیوں ڈرے؟ اس لیے کہ جو رب کا ہو جاتا ہے وہ دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے، ہمارے دنیا سے الگ ہو جاتا ہے۔ یوٹیوب دنیا والوں کی پرواہ نہیں نیٹ ورک آفیشل کو ابھی دنیا ہے سبسکرائب کیا کریں۔ چیز؟ اجہری نیٹ دنیا ورک کی کوئی آفیشل قیمت پورے نہیں ورلڈ کا زبردست نیٹ اللہ ورک ہے۔ فرماتا کہ دنیا کی حقیقت، دنیا کی جو قیمت مکھی کے پروں سے بھی کم ہے۔ اگر دنیا کی قیمت ہوتی تو کوئی کافر، کوئی بدکار اس میں سانس نہ لینا، مگر دنیا کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ اور سرکار نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے مگر کافروں کے لیے جنت کیوں بتایا گیا؟ جس طرح ایک انسان کسی جانور کو پالتا ہے، کسی پرندے کو پالے
اور وہ پنجرے کے اندر قید کر لے تو قید کرنے کے بعد میں اس مالک کی ذمہ داری یہ رہتی ہے کہ وقت پر کھانا دینا، ٹائم پر پانی دینا، مگر جو جانور آوارہ پھر رہے ہیں، جو پرندے آوارہ جنگلوں میں گھوم رہے ہیں، ان کو اس بات کی فکر رہتی ہے کہ مجھے دانا بھی چلنا ہے، مجھے پیٹ بھی بھرنا ہے، مجھے شکاری سے بچنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی شکاری آ جائے میرا شکار کر لے، بچے رہتے ہیں۔ مگر یہ جو پرندے جو قید میں ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں جس نے مجھے قید کیا ہے وہ دانا بھی دے گا، وہ پانی بھی دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن کے لیے ایک جیل ہے، کافروں کے لیے جنت ہے، مگر ایمان والو یہ نہ سوچنا کہ ہم اگر قید میں آ گئے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو ہے رزق دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، انسان جائے جہاں چلا جائے اس کی قسمت کا جو رزق ہے وہ آپ پہنچ کر ہی رہے گا، انسان کو وہ روزی مل رہی ہے۔ یہ محفل غوث اعظم کی محفل اور اللہ والوں کی جو محفل ہوتی ہے، اور ہر محفل کسی ولی کے نام سے اس کا انعقاد ہوا ہے، وہ بابرکت ہی ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ ان محفلوں میں کسی دنیا دار کا ذکر نہیں کیا جاتا بلکہ احمد مختار کا ذکر کیا جاتا ہے، ولیوں کے سردار، نبیوں کے سردار کی باتیں ہوا کرتی ہے، اس لیے یہ جو محفل ہوتی ہے بابرکت ہوا کرتی ہے، اور ایسی بابرکت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نورانی فرشتے ہیں وہ ایسی محفلوں میں تشریف لاتے ہیں، ایسی محفلوں کو تلاش کرتے ہوئے زمین پر پھرتے ہیں، کوئی ایسی جگہ ملے جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بابرکت محفل ہوا کرتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین جو چیز رب سے، جو انسان یا جو چیز رب سے پیار کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پیار کرنے والوں سے جو لوگ پیار کرتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ایک الگ درجہ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہو کہ انسان کسی مزارات میں جاتا ہے تو وہاں کی مٹی اٹھا کر لاتا ہے، کیوں اٹھا کر لاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس صاحب مزار کے صدقے سے اس مٹی میں شفا رکھی ہے، یہ کمال مٹی کا نہیں ہے بلکہ وہ کمال جو ہے صاحب مزار، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے شفا عطا فرما دیا کرتا ہے، برکت بابرکت ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ کہ وہ یہودی تھا، اس کی ایک بیٹی جو کہ بڑی حسین و جمیل، بڑی خوبصورت بیٹی تھی، مگر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بیٹی بیمار پڑ گئی، اتنی بیمار ہو گئی کہ اپاہج ہو گئی، آنکھوں سے نابینا ہو گئی، چل پھر نہیں سکتی تھی۔ اب وہی بستی والے جو اس بیٹی کو جو ہے اس کے ماں باپ کو بڑے پیار سے دیکھتے تھے، اب شدید نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے، کیونکہ صورت جو تھی بگڑ چکی تھی، حالات بدل چکے تھے۔ یہودی پریشان ہو جاتا ہے جب بستی والوں سے تنگ آ جاتا ہے، بیٹی کو لے کر ایک بیابان جنگل میں چلا جاتا ہے، بیابان جنگل میں اپنا قیام کرتا ہے، صبح سے شام تک جو ہے شہر میں کام کرتا ہے، شام کو واپس جاتا ہے، کھانے کا انتظام کرتا ہے، ہر روز کا یہی معمول تھا۔ وہ یہودی جو تھا شام کو واپس چلا جاتا تھا، صبح کو شہر میں آتا تھا، سارا دن کام کرتا پھر واپس چلا جاتا۔ اللہ اکبر، ایک دن ایسا ہوا کہ وہ یہودی شہر کے اندر آتا ہے، کام کرتا ہے، مگر کام میں اتنا مصروف ہو گیا کہ شام کو واپس نہ جا سکا۔ جب دوسرے دن شہر میں جاتا، شہر سے واپس جنگل کو جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ جس جگہ پر وہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کر گیا تھا وہاں بیٹی موجود ہی نہیں، بڑا پریشان ہے، سارے جنگل میں اپنی بیٹی کو تلاش کرتا پھر رہا ہے کہ آخر میری بیٹی کہاں چلی گئی، جو کہ پیروں سے معذور ہے، چل نہیں سکتی ہے، پھر بھی کہاں چلی گئی۔ اپنی بیٹی کو جنگل میں تلاش کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا کہ ایک خوبصورت بیٹی، ایک نوجوان عورت وہاں موجود ہے اور اس سے یہ سوال کرتا ہے، اے میری بہن یہ تو بتا دے، اے خاتون یہ تو بتا دے، میری ایک بیٹی تھی جو کہ اپاہج تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، شام کو میں اسے یہاں چھوڑ کر گیا تھا، مگر اب میں واپس شہر سے آیا ہوں، میری بیٹی موجود نہیں ہے، بتا تو صحیح وہ کہاں ہے۔ وہ آواز دیتی ہے، اے میرے باپ کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں ہی تو تمہاری وہ بیٹی ہوں جسے تم چھوڑ کر گئے تھے۔ باپ نے کہا، اے میری بیٹی یہ کمال کیسے ہو گیا، یہ کرشمہ کیسے ہو گیا، جب میں گیا تھا تو اپاہج تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، مگر تجھے یہ آنکھیں کہاں سے مل گئی، یہ ہاتھ پیر
یہ کہاں سے مل گئے، یہ کمال کیا ہے؟ بیٹی کہتی ہے اے میرے باپ بات یہ ہے کہ جب رات کو آپ نہیں آئے، صبح کا وقت تھا، پاس میں جس پیڑ کے نیچے میں آرام کر رہی تھی، میرے پاس میں ایک قریب میں ایک درخت اور موجود تھا، اس پیڑ کے اوپر ایک پرندے کے رونے کی آواز آ رہی تھی جو زاروں قطار رو رہا تھا، بڑی درد بھری آواز کے ساتھ رو رہا ہے۔ بیٹی کہتی ہے میرے باپ جب میں نے اس کی رونے کی آواز کو سنا ہے تو میرا دل تڑپ جاتا ہے، میرے آنسو نکلنے لگتے ہیں، اگرچہ میں دیکھ تو نہیں سکتی تھی مگر اس کی آواز سن کر میں اس پیڑ کے قریب جاتی ہوں۔ اے میرے باپ جب میں پیڑ کے قریب پہنچی، پیڑ کے نیچے بیٹھنے کے بعد میں اوپر کو دیکھنے لگی کہ پرندہ رونے والا اتنی درد بھری آواز کے ساتھ رو رہا ہے، رونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ بیٹی کہتی ہے اے میرے باپ جیسے ہی میں نے اوپر کو دیکھا ایک خون کا قطرہ آیا اور وہ میرے چہرے پر گر گیا۔ وہ کہتی ہے خون کا قطرہ گرنا تھا کہ میری آنکھوں کی روشنائی واپس آ گئی۔ بیٹی کہتی ہے میرے باپ جب میری آنکھوں کی روشنائی واپس آ گئی تو میں نے اپنا ہاتھ بھی آگے بڑھا دیا، وہ خون کا قطرہ میرے ہاتھ پر گرا، میں نے اس قطرے کو اپنے پورے جسم پر مل لیا، اوپر سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے، اپنے ہاتھوں پہ لے کر اس خون کے قطرے کو جسم پر لگا رہی تھی۔ اے میرے باپ اگر یہ کمال ہے اس پرندے کا کمال ہے جس کے ذریعے سے مجھے شفا مل گئی ہے۔ باپ نے کہا اے میری بیٹی چل تو صحیح میں دیکھوں تو صحیح وہ پرندہ کون سا پرندہ ہے، وہ کیسا پرندہ ہے، کہیں ایسا تو نہ ہو بھئی ہمارا معبود ہو، بھئی ہمارا خدا ہو، چل مجھے لے کے چلو اس پیڑ کے بعد۔ وہ بیٹی جو ہے اپنے باپ کو اس پیڑ کے پاس لے کر جاتی ہے۔ باپ نے کیا دیکھا کہ ایک پرندہ ہے جو کہ خون میں سنا ہوا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہودی نے کہا اے پرندے یہ بتا دے کیا تو ہمارا خدا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بولنے کی طاقت دے دی۔ وہ پرندہ بولتا ہے اور کہتا ہے اے یہودی سن لے میں تیرا معبود نہیں ہوں، میں تیرا خدا نہیں ہوں۔ کہا پھر یہ کمال کیسے آیا، تیرے خون میں یہ شفا کیسے مل گئی؟ وہ پرندہ جواب دیتا ہے اے یہودی سن لے ہم جو ہے ہم بہت سارے بندے اسی جنگلات میں رہتے ہیں، ہمارا ہر روز کا معمول یہ ہے کہ ہم صبح کو اڑ جاتے ہیں دانے کی تلاش میں، اپنا پیٹ بھرنے کی تلاش میں، جنگلات سے نکل جاتے ہیں، شام کو واپس آ جاتے ہیں۔ وہ پرندہ کہتا ہے اے یہودی ایک دن جو تھے ہم جو دوپہر کے وقت میں اپنے درختوں پر آرام کر رہے تھے، غیب سے ایک آواز آئی، ایک ند آئی، ارے اے پرندوں تم یہاں بیٹھ کر درختوں کے سائے میں آرام کر رہے ہو۔ وہاں نواسۂ رسول امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ پرندہ کہتا ہے اے یہودی جب ہم نے یہ آواز سنی تو ہم سارے پرندے اڑ جاتے ہیں، کربلا کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ پرندہ کہتا ہے کہ سارے پرندے انہوں نے کیا دیکھا کہ وہاں پر امام عالی مقام امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ سارے پرندے رونے لگے۔ وہ پرندہ کہتا ہے مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں تاب نہ لا سکا، جب میں تاب نہ لا سکا میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ پرندہ کہتا ہے میں نے کیا دیکھا کہ نواسۂ رسول امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، میں نے جو تھا امام حسین کے خون میں اپنے پروں کو رگڑ لیا۔ یہ میرا کمال نہیں ہے بلکہ امام حسین کے خون کا کمال ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری بیٹی کو شفا دی۔ میرا کمال نہیں ہے، کمال امام حسین کے خون کا کمال ہے۔ یہودی نے جب یہ سنا کہا اگر واقعی میں یہ بات ہے تو جب نواسے کا یہ عالم ہے تو نانا کا عالم کیا ہوگا؟ وہ یہودی کہتا ہے پرندے سن لے ہم تجھے گواہ بناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب امام حسین کے خون کے ذریعے سے میری بیٹی کو شفا دے سکتا ہے، اگر میں ان کا کلمہ پڑھ لوں گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ وہ یہودی پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو جو چیز اللہ والوں سے نسبت رکھتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بابرکت کر دیتا ہے۔ اصحاب کہف کا کتا کبیر اس قرآن میں بھی آیا ہے، وہ ایک جانوری تو تھا مگر کیا تھی ان کو اللہ والوں سے محبت تھی تو اللہ نے اس کا مقام بڑھا دیا۔ تو جو چیز اللہ والوں سے وابستہ ہو جاتی ہے ان سے جو محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کمال بنا دیا کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا بولنے کی غلطی کو مولا معاف فرما، کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم۔